بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ اہم گزارشات کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین کرام، اس موضوع پہ ہم اکثر بات کرتے رہتے ہیں، لیکن کیا کیجئے کہ اب معاملات ایک دوسرے کے ساتھ اتنے جڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ انہیں الگ کر کے ایک ایک کر کے دیکھ نہیں سکتے۔ یعنی پاکستان کے خلاف جو سازشوں کا سلسلہ ہے وہ ایک سازشوں کی کڑی ہے۔ اسرائیل جب سے اس میں UAE میں اور سعودی عرب میں داخل ہوا ہے، بحرین میں داخل ہوا ہے، تو اس نے ظاہر ہے اپنی حکمت عملی کے تحت کام کرنا ہے، اور وہ ایک ہی وقت میں کئی جگہ پر ہمارے لیے مسائل کھڑے کرے گا۔ ہندوستان ٹائم نے اپنی ایک خبر میں بتایا ہے کہ دبئی میں جو پاکستانیوں پہ پابندی لگی ہے اس کی طرف سے، UAE کی طرف سے، وہ کرونا کی وجہ سے نہیں لگی تھی۔ آپ کو پتہ نا، ہمارے جب وزیر خارجہ تشریف لے گئے تھے، جب یہ انہوں نے پابندی لگائی ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ کرونا کی وجہ سے ہے کہ پاکستانیوں کے کوئی ٹیسٹوں کا مسئلہ ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے۔ لیکن ہندوستان ٹائم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جناب والا ایسی کوئی بات نہیں تھی، یہ پابندی پاکستانیوں پہ اسرائیل نے لگوائی ہے، کیونکہ اسرائیل نے UAE سے یہ کہا ہے کہ یا تو پاکستان اسرائیل کو قبول کرے۔ اگر وہ اسرائیل کو قبول نہیں کر رہا تو جو کہ پاکستانیوں کے دلوں میں بہت نفرت پائی جاتی ہے اسرائیل کے لیے، تو عین ممکن ہے وہ ہمارے لیے یہاں مسائل پیدا کریں۔ ہمارے شہریوں کی جان کو خطرہ ہے، کیونکہ ان کا فریکوینٹلی آنا جانا ہے اس میں دبئی میں، اور ان کے بڑے تعلقات آپس میں ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ہم نہیں یہ چاہتے کہ پاکستانی یہاں ہمیں دکھائی دیں، آپ پاکستانیوں کو فارغ کریں ادھر سے، اور انڈینز کی حوصلہ افزائی کریں۔ یہ ہندوستان ٹائمز کی رپورٹ ہے جو آپ کو دکھا رہے ہیں۔ اب ناظرین کرام، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ سوچیں کہ اسرائیل آئے گا UAE میں اور ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو، جی ان کا اپنا مسئلہ ہے، UAE کے ان کے ساتھ تجارتی تعلقات ہیں، ان کے اپنے مسائل ہوں گے، ان کی اپنی ترجیحات ہیں، لیکن یہ ناممکن ہے کہ کسی بھی دنیا کے ملک کے ساتھ اگر کوئی پاکستان کے مفادات جڑے ہیں تو اسرائیل وہاں مداخلت نہ کرے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ انڈیا نے کیوں ایکسپلائٹ کیا ہے اتنا اسرائیل کو۔ ویسے تو زائنسٹ بہت چلاک ہوشیار بنتے ہیں، لیکن یہاں یہ جو ہے بنیاں یہ ان کو تھوک لگا گیا ہے۔ اس نے صرف پاکستان کا ہوا کھڑا کر کے اسرائیل سے بے پناہ مرات لیے ہیں، اور اسرائیل باقاعدہ اس کا اسٹریٹجک پارٹنر بنا ہوا ہے یہاں پہ۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو مقبوضہ کشمیر کا ایریا ہے جہاں سے ایکسپیکٹڈ کراسنگ ہوتی تھی، مجاہدین کا آنا جانا ہوتا تھا، اچھا اس میں آپ کو میں گزارش کر دوں کہ یہ جو آزاد کشمیر ہے نا جی، یہ ان کا آزاد کشمیر سے اگر کوئی شہری آزاد جموں کشمیر آزاد کرنے کے لیے بارڈر کراس کر کے وہاں جاتا ہے تو UN کا قانون اسے دہشت گرد نہیں کہتا۔ یہ ایک ہی ملک کا نام ہے کشمیر، اور ایک ہی ملک کے وہ شہری ہیں، انہیں کوئی دنیا کی طاقت، یہ جو LOC ہے یہ ہمارے لیے ہے، کشمیریوں کے لیے تو نہیں ہے۔ وہ تو اب انڈیا نے روکا ہوا ہے چونکہ وہاں گنڈا گردی ہے، اور پاکستان بھی نہیں چاہتا کہ انٹرنیشنل بارڈر پہ کوئی ایسی ٹربل پیدا ہو ان کے لیے یا ہمارے لیے، تو ہم کرتے ہیں آئینی طور پہ نہ وہ پاکستان کا آئین ان کو روکتا ہے، نہ انٹرنیشنل کوئی ضابطہ ایسا ہے جو ان کو روکے۔ کشمیریوں اس کے باوجود جو کشمیری وہاں سے بارڈر کراس کرتے ہیں یا اپنے آزادی کے لڑتے ہیں جا کے، تو یہ انڈیا نے فینسنگ تو جو لگائی ہے وہ تو لگائی ہے نا۔ انڈیا نے بڑے سینسٹیو، انہوں نے انڈیا کو وہ دیے ہوئے ہیں ریڈار جو زمین پر بندے کے پاؤں کی چاپ محسوس کر لیتے ہیں، وہ اس کو پہنچا دیتے ہیں۔ اب یہاں بھی اس کی جو پریزنس ہے مقبوضہ کشمیر میں ٹھیک ٹھاک ہے، اسرائیل کی، امریکہ کی ہے، اور یہ لوگ چاہتے کیا ہیں؟ یہ لوگ چاہتے یہ ہیں کہ
ایسے پریس ٹیکٹس کے ذریعے ہم پاکستان کو اس بات کا قائل کریں کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرے. یاد رکھیے جس روز پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا، اسرائیل جو اپنی جو گریٹر اسرائیل والی گیم ہے نا، یہ 50% جیت جائے گا، بغیر لڑے جیت جائے گا. پاکستان کے بعد تو پھر کسی ملک کے پاس کوئی گنجائش نہیں رہے گی نا اس اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کی. وہ تو پھر سب کو کرنا ہی پڑے گا. اور اگر اس نے پاکستان سے اپنے آپ کو تسلیم کروا لیا تو اس کے بعد تو پھر اس کے لیے میدان صاف ہے. اب یہ جو ہم پہ اچانک دباؤ آیا تھا، جو ہم سے سعودی عرب نے پیسے واپس لے لیے تھے، مانگے تھے، اور اب امارات بھی ہم سے پیسے واپس مانگ رہا ہے، یہ اسرائیل کی طرف سے آ رہا ہے. ممکن ہے وہ اتنے بغیرت نہ ہوں کہ وہ کوئی شرم حیا کریں کہ انہوں نے آخر ہمارا 50-60 سال ہمارا اتنا ساتھ دیا ہے ہمارا، بلکہ یہ کہنا بھیجانا ہوگا کہ انہوں نے کئی چیرہ دستیوں سے ایران کی ہم نے ان کو بچایا ہوا تھا. اور جہاں تک دبئی کا تعلق ہے تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ اتنے احسان فراموش ہیں یہ لوگ، ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کی جو بنیادیں ہیں وہ کس ملک نے باندھی تھیں اور کیسے باندھی تھیں. اور جو ان کی جو بزرگ تھے، سلطان زید بن نہیان جو تھے، وہ پاکستان پہ جان چھڑکتے تھے، اور وہ ان کا جو پاکستان کے ساتھ تعلق تھا، آج تک یہ جو سیر گاہیں بنی ہوئی ہیں، شکار گاہیں ان کی بنی ہوئی ہیں، یہ اسی سے یہ کنٹینیوٹی ہے نا. یہ پاکستان کو اپنا دوسرا گھر سمجھتے تھے، اور دنیا میں سب سے زیادہ مزدور بھی پاکستانی تھے وہاں پہ. اب تو میرا خیال انڈین زیادہ ہو گئے ہوں گے کیونکہ بڑی حوصلہ شک نہیں کر رہے ہیں یہ. تو میں آپ سے گزارش یہ کر رہا تھا کہ ہندوستان ٹائم کی رپورٹ جو ہے نا وہ کوئی شرارت نہیں ہے، ایسا ہی ہوا ہوگا. ان کے ذرائع اطلاعات ہم سے زیادہ ہیں، اور اس خبر کے ذریعے اسرائیل نے ہم تک پیغام بھی پہنچایا ہے کہ وہ ہمارے لیے کیا کچھ کر سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس نے جب ہم نے یہ عمران خان نے جانا تھا، وہ جو ملیشیا میں کانفرنس ہم کر رہے تھے، ترکی، پاکستان، ملیشیا، قطر بھی اس میں شامل تھا اور ایران بھی اس میں شامل تھا. وہ جو بلاک نیا بننے جا رہا تھا، جو ہم ایک مشترکہ مسلمانوں کا مواصلاتی جو ہے وہ نظام قائم ہو رہا تھا، یہ بہت بڑا چینل بنانے جا رہے تھے. اور اس میں مہمان خصوصی جو تھے وہ طیب اردگان، مطلب وہ صدر تو ہوں گے، مہمان خصوصی تو عمران خان تھے. اور ہم نے اعلان کیا ہوا تھا، ہم جا رہے تھے، اچانک عمران خان کو کیوں رکنا پڑا؟ تھریٹ آیا کہ جناب نکال دیں گے ہم تمام پاکستانی کو. 20-25 لاکھ پاکستانی وہاں پہ نوکری کرتا ہے بیچارے، ان کو نکال دیں گے. اور یہ بات جب طیب اردگان تک عمران خان نے پہنچائی تو طیب اردگان نے عمران خان کو روک دیا کہ نہ آپ ایسا نہ کریں، ان کی زندگی داؤ پہ نہ لگائیں، وہ غریب لوگ ہیں، مزدور لوگ ہیں، اور وہ ضدی لوگ ہیں، وہ ایسا کر گزریں گے. کیونکہ ترکی کے دشمنی میں تو وہ پتہ نہیں کہاں تک جا سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. اب وہ خناس جو ایک ان کے دماغ میں آیا ہوا ہے نا اس وقت کا. اور اچھا مجھے یہ تو حیرت یہ آتی ہے، سعودی عرب کا تو چلو کو معاملات سمجھ آتے ہیں، یہ دبئی والا جو ہے یہ بڑا ہی اس سے زیادہ پھرتیلا ہے. یہ ہر بات میں ترکی کی مخالفت پہ کھڑا ہو جاتا ہے. لیبیا میں یہ ترکی کے خلاف ڈٹا ہوا ہے، یونان میں یہ ڈٹا ہوا ہے. اور حالت یہ ہے ناظرین کرام، شاید آپ کے علم میں بات میں نے پہلے بھی اپنی 1-2 ویڈیوز میں عرض کیا ہے، انہوں نے پاکستان کو پتہ کیا کہا تھا، انہوں نے دبئی والوں نے انہوں نے کہا تھا کہ اگر تم پہ انڈیا حملہ کرے تو ہمارے پاس نہ آنا، اندازہ کریں. بس شرم کوئی حیا نام کی چیز تو ہے ہی نہیں ان میں. ہم ان کے پاس جائیں گے اگر انڈیا ہم پہ حملہ کرے گا، یا پہلے انڈیا اتنے حملے کر رہا ہے تو ہم ان کے پاس جاتے ہیں. بیچاروں کی کیا اوقات ہے اس کی، اور کیا اس نے بات کر دی. دوسرا میں آپ سے یہ بھی گزارش کر دوں کہ یہ 60 رافیل طیارے، یہ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا، 60 رافیل طیارے یہ خرید رہے ہیں فرانس سے. اور ان کا معاہدہ ہے انڈیا کے ساتھ کہ ان کو ٹریننگ جو ہے، کیونکہ ایئر فورس ان کی پاکستان نے بنائی تھی نا، تو یہ پاکستان کے سے کا یہ مینا اتارنا چاہتے ہیں کہ تمہارے علاوہ اور بھی ہمارے بڑے یہاں بیٹھے ہیں ہمدرد. تو انہوں نے وہ ٹریننگ ساری ہے جو انہوں نے انڈیا سے کے پائلٹ سے لینی ہے. اور اب یہ کہہ رہے ہیں، ان کا معاہدہ انڈیا کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ دونوں ضرورت پڑنے پہ ایک دوسرے کی کے جہاز استعمال کر سکیں گے
ان کا ایسا معاہدہ ہونے جا رہا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ اگر انڈیا پاکستان پہ حملہ کرتا ہے تو یہ جو 60 رافیل جانے 60 کے 60 وہ استعمال کر سکتا ہے پاکستان کے خلاف۔ یہ انہوں نے دبئی نے UAE نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے۔ ان لوگوں کو کوئی شرم حیا نہیں ہے، یہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ ان کو پتہ ہی اندازہ نہیں اس بات کا کہ یہ دو شیطان جو انہوں نے اپنے اندر گھسیڑ لی ہے نا وہاں پہ، یہ اسرائیل بھی اور انڈیا بھی، یہ ان کی ایسی تیسی کر کے رکھ دے گا، اور ہم نے تو تمہارے پاس کیا جانا ہے انڈیا کے حملے پہ؟ تم انڈیا اور اسرائیل کے عذاب سے تنگ آ کے پاکستان کے پاس انشاءاللہ ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں اور سچ کے سفر میں ہمارے ساتھی بنیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔